آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے ہاتھ میں ایک ریموٹ کنٹرول ہے۔ مجھے یہ تو پتہ ہے کہ اس کا کام ہے ٹی وی پر استعمال کرنا، لیکن جب تک مجھے اس کے بٹنز کے بارے میں مکمل معلومات نہیں ہوگی تو میں اس کو یوز نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے اگر آپ شاعری کے شوقین ہیں یا آپ ایم اے اردو کر رہے ہیں تو جب تک آپ شاعری کی چند ایک صنعتیں ہیں اگر آپ ان کے بارے میں علم نہیں رکھتے تو آپ کسی بھی شاعری کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو جی ہاں، میں آپ کے لیے ایک مکمل کورس لے کر آیا ہوں جس میں اس کی تمام صنعت شاعری میں جو استعمال ہوتی ہیں تو میں کمپلیٹلی آپ کے لیے یہ کورس مکمل کروں گا، اور یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اردو شاعری کی صنعتیں، پہلے نمبر پہ جو چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے علم بدیع۔ اردو ادب کی ایک اہم قسم ہے۔ اس کے لفظی معنی ہے ندرت پیدا کرنا، یعنی علم بدیع اس علم کا نام ہے جس میں ثنائے معنوی اور ثنائے لفظی بیان کیے جاتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں دیکھا جائے کہ علم بدیع ایسی چیز ہے جو لفظ میں یعنی خوبصورتی جو پیدا ہوتی ہے، جو ہم تحریر پڑھتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں، اس میں جو خوبصورتی ہے، مختصر ہم یہ کہہ دیں کہ وہ کیا ہے، علم بدیع۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں؟ ثنائے معنوی اور ثنائے لفظی۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ثنائے آخر ہے کیا۔ ثنائے سے مراد کسی نظم یا نثر کے معنوی یا لفظی خوبیاں ہیں۔ کوئی بھی ہم اشعار پڑھتے ہیں اور اسے پڑھنے کے بعد جب ہمیں ہمیں خوبصورتی اس کی نظر آتی ہے جسے ہم سن کر کہتے ہیں کہ واہ کیا بات ہے، لکھنے والے نے کمال لکھا ہے، تو وہ دراصل کیا ہوتا ہے کہ ہمیں لکھنے والا تو نظر نہیں آتا، لیکن کیا ہے کہ اس کی تحریر سے یا تو اس کے معنی اس طرح سے ہوتے ہیں جس کا مطلب اچھا ہوتا ہے، یا پھر اس کا جو لفظوں کا چناؤ ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، تو اسے ہم ثنائے کہتے ہیں۔ اب اس کی دو اقسام ہیں، یعنی ثنائے لفظی اور ثنائے معنوی۔ سب سے پہلے ہم ثنائے لفظی دیکھتے ہیں۔ تو ثنائے لفظی ہیں، صنعت کے معنی ہیں بناوٹ، یعنی بنانے والا جو ہے وہ صانع اور بننے والا مصنوع ہے۔ جیسے یہ کائنات بنانے والی اللہ کی ذات ہے اور ہم سب اللہ کی مصنوع ہیں۔ اسی طرح سے میں ایک اور مثال بھی آپ کو دے دوں کہ جس طرح سے ایک شاعر ہے جب وہ شاعری کرتا ہے تو اس نے کیا کیا کہ اس شاعر کا تخلیق کار ہے، اس شاعری کا وہ تخلیق کار ہے، تو وہ کیا تھا، اس شعر کو بنانے والا تھا۔ تو یہ ہمارا ثنائے لفظی سے مطلب ہی یہی ہے کہ جو اس کا لفظوں کا چناؤ تھا وہ اس طرح سے تھا کہ وہ اس کا بنانے والا تھا اور اس نے خوبصورتی پیدا کی۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ثنائے لفظی میں آنے والی صنعتیں درج ذیل ہیں، یعنی کہ جن کے اوپر میں مزید ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اکثر جو پیپرز میں بھی آتی ہیں کہ پی پی ایس سی میں خاص طور پہ ٹیسٹ میں، یا آپ اپنے شاعری کے لحاظ سے جب آپ ایم اے اردو کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کے گرامر کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں تو آپ کو آنی چاہیے، بنیاد ہے۔ تو اس میں کون کون سی وہ چیزیں ہیں؟ پہلے ہے صنعت قلب، صنعت ترسی، صنعت احیام، صنعت منقوطہ، صنعت غیر منقوطہ اور صنعت القوافی وغیرہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا ہم دیکھیں تو یہ ہے ہمارے پاس ثنائے معنوی۔ ثنائے لفظی ہو گیا، اب ہم ثنائے معنوی کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہمارا ذہن کسی کلام کے معنوی حسن کی طرف چلا جائے تو اسے ثنائے معنوی کہا جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک شعر پڑھتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے، لہو قلم تیرے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے جو لفظ ہیں ان کے معنی ذرا دیکھیں ہم، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عاشقانہ ایک تصوف سا ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ جب کوئی عاشق رسول اس چیز کو پڑھتا ہے تو وہ جھوم سا جاتا ہے۔ کیا تھا کہ اس کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ اس کے معنی میں چھپی ہے، وہ کہنا کیا چاہتا ہے شاعر، اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں، ثنائے معنوی۔ اب مزید اس کے جیسے ہم نے اس کی مثالیں دے دیکھی تھیں، اس کی بھی ہم دیکھتے ہیں۔ جو پہلے نمبر پہ آتی ہے وہ ہے صنعت حسن تعلیل، صنعت لف و نشر، صنعت تضاد، صنعت تجنیس، صنعت مرات النظیر، صنعت تلمیع، صنعت اشتقاق، صنعت تکرار اور صنعت تعلی وغیرہ۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہماری وہ آج کی پہلی کلاس تھی
جس کے اندر میں نے آپ کو اس کا ایک انٹروڈکشن دیا۔ اب آنے والی جو اس کی کلاسز ہیں اس میں ہم ایک ایک کر کے ان کی تعریف، ان کے معنی اور مثالوں سے سمجھیں گے کہ آخر یہ کون سی ان کی اقسام ہیں جو کہ اکثر ہمارے پاس پیپرز میں آتی ہیں اور ہمیں آنی چاہیے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔